تو میرے صاحبوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج تیرا میرا معاملہ کیا ہے۔ آج ہم لوگوں کو نبی سے عشق نہیں رہا، نبی سے پیار نہیں رہا۔ اب میں تجھے ایک خاتون کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ جن کا نام حضرت زنیرہ ہے۔ حضرت زنیرہ یہ ہے کہ راستے سے گزر رہی تھی، ان کی نظر حضرت عمر پر پڑتی ہے، حضرت عمر کی نظر زنیرہ پر پڑ جاتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ حضرت زنیرہ عمر کے قریب میں آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے عمر تمہیں وہ بات یاد ہے؟ عمر کہتے زنیرہ کون سی بات کی بات کر رہی ہو؟ تو حضرت زنیرہ عرض کرتی ہے اے عمر جب میں اپنے مالک کے پاس رہا کرا کرتی تھی، میرے مالک نے مجھ سے ایک دن سوال کیا تھا اے زنیرہ ذرا یہ بتا تجھے کس سے عشق ہو گیا ہے؟ تو میں نے اپنے مالک سے کہا تھا وہ میرے مالک سن مجھے محبوب سے عشق ہو گیا ہے۔ تو میرے مالک نے پوچھا اے زنیرہ تیرے محبوب کا نام کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا تھا کہ میرے محبوب کا نام محمد ہے۔ اے عمر جب میرے مالک نے اتنا سنا تھا تو میرا مالک مجھ پر غضبناک ہو گیا، میرا مالک مجھ پر شدت سے کوڑے برسانا شروع کر دیے، میرے مالک نے مجھے تڑپانا شروع کر دیا، میرے مالک میرے جسم کے اوپر کوڑے برسانا شروع کر رہا ہے۔ اے عمر سنو جب میرا مالک مارتے مارتے تھک گیا تھا، اے عمر تم گلیوں سے گزر رہے تھے، راستے سے تمہارا گزر ہوا، میرے مالک کی نظر تم پر پڑتی ہے، تو میرے مالک نے تم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے عمر ذرا ادھر تو آ جاؤ۔ اے عمر تم میرے مالک کے قریب میں گئے تھے، میرے مالک نے کہا تھا یہ زنیرہ یہ محمد کا کلمہ پڑھنے لگی ہے، یہ زنیرہ محمد کی دیوانی ہو گئی ہے، اس کے دل میں محمد کا عشق سوار ہو چکا ہے۔ اے عمر سنو جب میرے مالک نے اتنا کہا تھا، میرے مالک نے اپنے ہاتھ سے کوڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، اور جیسے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا میرے مالک نے تم پر سے کہا تھا اے عمر تم زنیرہ کے اوپر کوڑے برسانا شروع کر دو۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، اے عمر جب تم نے اتنا سنا تھا تم میرے جسم کے اوپر کوڑوں کی برسات کرنا تم نے شروع کر دی، میرے جسم کے اوپر کوڑے برسانا شروع کر دیے تھے۔ اے عمر پھر تم بھی تھک گئے۔ اے عمر یہ تمہیں بات یاد ہے؟ حضرت عمر نے اتنا سنا تھا عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ وہ میری ملت کے نوجوانوں یہ اسلام کی شہزادی ہے، یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی ہے، نبی سے عشق کر بیٹھی ہے تو نبی کے خاطر اپنی جان کو لٹانے کے لیے تیار ہے، نبی کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ حضرت زنیرہ پر کوڑوں کی برسات ہو رہی ہے۔ او میرے صاحبوں یہی زنیرہ ہے کہ راستے سے گزر رہی تھی، سامنے آتے دیکھا تو ابو جہل آ رہا تھا۔ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ابو جہل کو دیکھا ہے، ابو جہل دشمن ہے، زنیرہ خاموشی سے گزر جاتی، لیکن جیسے ہی زنیرہ کی نظر ابو جہل پر پڑتی ہے تو زنیرہ زور زور سے چیخ کر کہنے لگتی ہے نبی نبی، زور سے کہنے لگتی ہے نبی نبی۔ جب زنیرہ نے اتنا کہا تھا ابو جہل قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کہا تھا اے زنیرہ کیا کہہ رہی ہو؟ زنیرہ نے کہا میں اپنے آقا کا نام لے رہی ہوں۔ جب زنیرہ نے اتنا کہا تھا ابو جہل بولا اے زنیرہ یہ تو بتا تیرے آقا کا کیا نام ہے؟ حضرت زنیرہ نے جواب دیا تھا ارے میرے آقا کا نام محمد ہے، میں اسی کا کلمہ پڑھتی ہوں، میں اسی کی دیوانی ہوں، میں نے اپنا دل محمد کے حوالے کر دیا۔ جب ابو جہل نے اتنا سنا تھا ابو جہل میرے مالک کے پاس گیا اور ابو جہل نے میرے مالک سے کہا تھا او مالک سن لے جو یہ زنیرہ ہے یہ محمد کی دیوانی ہو چکی ہے، محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہے، اس نے اپنے دل میں عشق محمد کا سوار کر لیا ہے، محمد سے محبت کر بیٹھی ہے۔ جب میرے مالک نے اتنا سنا میرے مالک نے مجھ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے زنیرہ تم محمد کا کلمہ نہیں چھوڑے گی؟ تو میں نے جواب دیا تھا میں محمد کے نام پر کٹنے کے لیے قربان ہوں لیکن محمد کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ تو میرے مالک نے کہا تھا اے زنیرہ اگر تم محمد کا کلمہ چھوڑ دے ہم تجھ کو آزاد کر دیں گے، اگر تم محمد کا دین چھوڑ دے ہم تجھ کو اتنا مال دیں گے کہ ہم تجھ کو اتنا مال سے نوازیں گے کہ تو کسی کے پاس نہ رہے گی بلکہ تو آزاد رہے گی۔ تو زنیرہ نے جواب دیا تھا او میرے مالک جو تمہیں میرے ساتھ سلوک کرنا ہے کر لو، جب تک جسم کے اندر جان ہے زنیرہ کی زبان پر محمد ہی محمد رہے گا، زنیرہ کی زبان سے نبی ہی نبی نکلتا رہے گا۔ او میرے صاحبوں جب زنیرہ نے اتنا کہا تھا نا تو میری ملت کے نوجوانوں جیسی زنیرہ نے اتنا جواب دیا تو مالک نے زنیرہ کو دھمکانا شروع کر دیا، زنیرہ سے کہنے لگا او زنیرہ سن لے اگر تو نے محمد کا دامن نہیں چھوڑا، اگر محمد کا کلمہ نہیں چھوڑا تو ہم تیری دونوں آنکھوں کو نکال لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی شہزادی ہے، دیکھو نبی سے کتنا پیار کر رہی ہے۔ اور آج ہماری بھی ماں بہنیں ہیں، آج ہماری بھی بیٹیاں ہیں، گھروں کے اندر لیٹی رہتی ہے، نمازوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کی فکر نہیں ہوتی ہے، آج انہیں کسی چیز سے پرواہ نہیں ہے، بس آج انہیں تو صرف اپنا مطلب اپنا شوق پورا کر دیا جائے، ان کے تمام شوق پورے ہو جائیں۔ آج انہیں دنیا سے مطلب رہا ہے، دینداری سے مطلب نہیں رہا۔ زنیرہ نے جب اتنا سنا ہے کہ مالک کہہ رہا ہے اگر زنیرہ تو نے محمد کا کلمہ نہیں چھوڑا ہے تو تیری دونوں آنکھوں کو نکال لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، زنیرہ نے بڑا اچھا انداز سے جواب دیا۔
دیا, بڑا مسکرا کے جواب دیا, بڑے اچھے لہجے سے جواب دیا تھا, او میرے مالک سن لے, تو میری آنکھوں کو نکالنے کے بات کر رہا ہے, تو میری دو آنکھیں دونوں نکال لے, میری جان لینا ہے لے لے, لیکن محمد کا کلمہ اب زنیرہ کے دل سے نہیں نکلے گا, زنیرہ کے دل سے نبی کا عشق نہیں نکلے گا. زنیرہ نے اپنا دل مدینے والے کے حوالے کر دیا ہے. تو میرے صاحبوں جب اتنا کہا تھا تو مالک نے لوہے کی دو سریوں کو گرم کیا, گرم کرنے کے بعد پہلے ایک سریوں کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد زنیرہ کی آنکھ میں ڈالا ہے. اللہ اکبر, زنیرہ کی آنکھ کو نکال لیا گیا ہے, زنیرہ کی آنکھ سے لہو بہ رہا ہے, زنیرہ کی آنکھ سے خون نکل رہا ہے. آسمان بھی حیران ہے, زمین بھی حیران ہے, اسلام کی شہزادی نبی کی محبت کے خاطر اپنی آنکھ کو قربان کر رہی ہے. اللہ اکبر, حضرت زنیرہ کی ایک آنکھ کو نکال لیا جاتا ہے, زنیرہ کی ایک آنکھ سے خون بہ رہا ہے. حضرت زنیرہ کی پھر اس کے بعد دوسری آنکھ کو بھی نکال لیا گیا ہے. اب زنیرہ کی دونوں آنکھوں سے خون بہ رہا ہے, زنیرہ کی ہچکیاں بن جاتی ہے, زنیرہ کی آنکھوں سے لہو بہ رہا ہے. آج کی کوئی اسلام کی شہزادی جو نبی کی محبت کے خاطر اپنی آنکھوں کو قربان کر دے, لیکن وہ میرے صاحبوں زنیرہ کی محبت تو دیکھو, زنیرہ کا پیار تو دیکھو. زنیرہ نبی کی محبت کے خاطر اپنی دونوں آنکھوں کو قربان کر چکی ہے. جب مالک نے دونوں آنکھوں کو نکال لیا ہے, دونوں آنکھوں کو نکالنے کے بعد زنیرہ کے ہاتھ کو باندھ دیا گیا ہے, زنیرہ کے پیر کو باندھ دیا گیا ہے, اور زنیرہ کے ہاتھ پیر کو باندھنے کے بعد ایک چوک پر زنیرہ کو ڈال دیا گیا ہے. جیسی زنیرہ کو ایک چوک پر ڈالا ہے, زنیرہ سے کہا ہے, اے زنیرہ ہم نے تیری آنکھوں کو لے لیا ہے, اب تو جس کا کلمہ پڑھتی ہے اس سے کہنا کہ تیری آنکھیں واپس کر دے. سبحان اللہ. جیسی مالک نے اس کے اتنا کہا تھا, حضرت زنیرہ چیخ کر پکارنے لگتی ہے, او میرے مالک کیا بات کرتے ہو, ارے میرے آقا تو ایسے ہیں, اگر میں اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دوں, ادھر میرے ہاتھ اٹھیں گے, ادھر میرے آقا تشریف لے آئیں گے. جیسی زنیرہ نے اتنا کہا تھا, مالک چھوڑ کر زنیرہ کو چلا جاتا ہے. اب زنیرہ رو رہی ہے, زنیرہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد دعا کی, او میرے پروردگار عالم, زنیرہ کی آنکھوں کو نکال لیا گیا ہے, او میرے مالک و مولا, زنیرہ کے پیر بندھے ہوئے ہیں, زنیرہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ورنہ زنیرہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں چلی جاتی. جب زنیرہ کے الفاظ سے, زنیرہ کی زبان سے یہ کلمات نکلے, ادھر نکلنا تھا ادھر میرے نبی کے پاس یہ کلمات پہنچ جاتے ہیں. میرے نبی اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں, او میرے صحابہ چلو حضرت زنیرہ کے پاس چلتے ہیں. میرے نبی آگے آگے آ رہے ہیں, زنیرہ کے میرے نبی آگے آگے آ رہے ہیں, تمام صحابہ مصطفیٰ کے پیچھے چل رہے ہیں. جیسی میرے مصطفیٰ جان رحمت اس چوک کے قریب ہوئے, قریب ہونے کے بعد زنیرہ ایک خوشبو سونگتی ہے. وہ خوشبو بتا رہی تھی کہ محمد آ رہا ہے, وہ خوشبو بتا رہی تھی کہ احمد مختار آ رہا ہے, وہ خوشبو بتا رہی تھی کہ وہ خوشبو بتا رہی تھی تاجدار انبیاء آ رہا ہے. جیسی میرے نبی قریب آئے, قریب آنے کے بعد بڑے اچھے انداز لہجے میں میرے نبی نے سوال کیا, اے زنیرہ کیا حال ہے. زنیرہ نے جب اتنا سنا تھا, وہ میرے صاحبوں تو زنیرہ عرض کرنے لگی, آقا آپ نے میرا حال پوچھ لیا تو میرا حال اچھا ہی ہو گیا ہے. وہ میری ملت کے نوجوانوں, زنیرہ کی آنکھوں سے لہو بہ رہا ہے, زنیرہ کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہے. میرے نبی نے پھر فرمایا, اے زنیرہ تمہاری آنکھیں کس نے نکال لی ہے. زنیرہ عرض کرتی ہے, آقا میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں, میں نے اپنا دل آپ کے حوالے کر دیا ہے, میرے سینے میں آپ سے محبت پیدا ہو گئی ہے. آقا میں آپ سے عشق کرنے لگی ہوں. جیسی میں نے آپ سے عشق کیا تو میرے مالک نے میری دونوں آنکھوں کو نکال لیا ہے. زنیرہ ہچکیاں بن بن کے رو رہی ہے. وہ میری ملت کے نوجوانوں, زنیرہ کی ہچکیاں بن رہی ہے. میرے پیارے صاحبوں, جب زنیرہ نے اتنا کہا تھا, میرے نبی فرماتے ہیں, زنیرہ آنکھیں چلی گئی ہیں, اسی غم میں رو رہی ہے. تو زنیرہ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا. زنیرہ عرض کرنے لگی تھی, آقا آنکھوں کے غم سے نہیں رو رہی ہو, جب سے میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے میرے دل میں تمنا تھی کہ جب تک زندہ رہوں گی تو نبی کی محبت میں زندہ رہوں گی, اور جب اس دنیا سے جاؤں گی تو نبی کی محبت میں دنیا سے چلی جاؤں گی. او میرے صاحبوں, جیسی زنیرہ نے اتنا کہا تھا, اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ زنیرہ کے ہاتھوں کو کھول دیا جائے, زنیرہ کے پیروں کو کھول دیا جائے. زنیرہ کے ہاتھ سے رسی کھولی گئی ہے, زنیرہ کے پیروں سے رسی کھولی گئی ہے. جیسی رسی کھلی ہے, اب میرے نبی نے فرمایا آنکھوں کو اٹھایا جائے. جیسی آنکھوں کو اٹھایا گیا, زنیرہ کی آنکھوں پر میرے نبی نے زنیرہ کی آنکھوں میں آنکھیں لگائی ہے اور اپنا لعاب دہن رکھا گئے. تو کسی نے سوال کیا تھا, اے زنیرہ یہ بتا تیری پہلے کی آنکھوں میں اور اب کی آنکھوں میں کیا فرق ہے. تو زنیرہ چیخ کر کہتی ہے, ارے پہلی کی آنکھوں میں مجھے اتنا صاف و شفاف نظر نہیں آتا, جب سے نبی نے لعاب دہن اپنا رکھا گئے زنیرہ کو صاف و شفاف نظر آنے لگا ہے. او میرے پیارے صاحبوں, یہ زنیرہ کی محبت ہے,
لیکن آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک اسلام کی شہزادی نبی سے اتنا پیار کر رہی ہے، نبی سے اتنی محبت کر رہی ہے، لیکن وہ میرے صاحبو آج تم نے تاریخ کو پڑھا نہیں گئے، آج تم نے تاریخ کو بھلا کے رکھ دیا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آیا تھا، رمضان کے مہینے میں سب لوگ نمازی بن گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں نماز جب تک یہ ادا نہ کر لیں انہیں سکون نہیں ملتا۔ جیسی رمضان کا مہینہ چلا گیا نمازوں کو چھوڑتے نظر آ رہے ہو۔ وہی پرانے 4-5 لوگ جو نماز کے عادی تھے، جو متقی تھے، وہی مسجد کے اندر آنا شروع کر دیے۔ باقی کیا تم پر نماز فرض نہیں؟ پھر زمانے والوں سے کہتے ہو ہم دن رات کماتے، ہماری پریشانی دور نہیں ہوتی، ہماری مصیبت دور نہیں ہوتی، راتوں دن ہم کماتے ہیں، کبھی ہمارے گھر میں بھی بچے بیمار رہتے ہیں، کبھی بیوی بیمار رہتی ہے، کبھی ہم خود بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے والدین بیمار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھ پیارے، اگر زمانے کی مصیبت سے بچنا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ جو راتوں دن تو کماتا ہے اللہ غیب سے تیری مدد کر دے، تو اے میرے پیارے ادھر تو کما، جیسی مؤذن کی آواز تیرے کانوں تک آئے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کرنے آ جا۔ ادھر تو سجدہ کرے گا، پروردگار ادھر غیب سے تیری مدد فرما دے گا۔ لیکن وہ میرے صاحبو تمہیں آج ہوا کیا ہے؟ تم آج اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو۔ وہ میرے صاحبو اپنے خدا کو یاد کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو۔ یہ ایسی مہاماری چل رہی ہے جسے پوری دنیا کرونا کہہ رہی ہے۔ انسان آج موت سے ڈر رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن میرے صاحبو جب اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا موت کا مزہ چکھنا، تمہارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، رشتہ دار، والدین، تمہارے عزیز و اقربا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کبھی جا کے تم قبرستان جاتے ہو مٹی دے کر، کبھی تنہائی میں بیٹھ لیا کرو، سوچ لیا کرو آج یہ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا کہ تم نے آج دل دنیا والوں سے لگا لیا، دنیا کی محبت کو تم نے اپنے سینے میں بسا لیا۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ جب آمنہ کے لال نے فرما دیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت، تو تم اسے کیوں جنت بنانا سوچ رہے ہو؟ تمہارے لیے قید خانہ ہے دنیا۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت، تو تم کیوں جنت کو اسے بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا مصطفیٰ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تم راتوں دن ایک کر لو، راتوں دن ادھر کی پنچایتیں ادھر کی میٹنگیں کر لو، سوچو کہ آمنہ کے لال کا فرمان بدل جائے۔ ارے مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ وہ میرے پیارے جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، تو میرے پیارے اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش نہ کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ جب تک دنیا میں رہے تب بھی اللہ رب العزت تیری غیب سے مدد فرمائے، جب اس دنیا سے جائے تو آمنہ کا لال تیری قبر میں تشریف لائے، تو تجھے اپنے سینے میں نبی سے عشق کرنا ہوگا، تجھے نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بسانا ہوگا۔ جس دن تو نے نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لیا، جس دن تو نبی سے سچا عشق کرنے لگا، جس دن تیری محبت نبی سے سچی ہو گئی ہے، یاد رکھ پیارے نبی سے جو انسان سچی محبت کرتا ہے اسے زمانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ زمانے والوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، کبھی لوگ اجمیر شریف جا رہے ہیں، کبھی بغداد جا رہے ہیں، کبھی انسان اس درگاہ پر جاتا ہے، کبھی نظام الدین اولیاء کے مزار پر جاتا ہے، آخرکار وجہ کیا ہے کہ انہوں نے زمانے سے محبت نہ کی تھی۔ انہوں نے اگر محبت کی ہے تو مصطفیٰ سے پیار کیا تھا، اللہ سے محبت کی تھی۔ آج جب اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو تمام لوگ ان کے در پر حاضری دے کر یہی دعا کرتے ہیں آقا جب تک دنیا کے اندر زندگی رہے سلامتی کے ساتھ زندگی رہے، اور جب اس دنیا سے جائے تو زبان پر کلمہ طیبہ بھی جاری ہو جائے۔ تو میرے صاحبوں نیک کام کرو، مصطفیٰ کی محبت کو اپنے سینے میں بساؤ۔ بس اس کے آگے انشاءاللہ اور کبھی وقت ملا ضرور آپ کے سامنے اس کے آگے بیان کروں گا۔ السلام علیکم۔